بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں کی بد دعا نے ایک بیٹے کو عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج پھر دیر ہو چکی تھی، وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ بیچاری بوڑھی ماں بار بار دروازے کی طرف جاتی اور اسے کھول کر گلی میں جھانکتی تھی، مگر جب اس کا بیٹا اس کو نظر نہ آتا تو دل پکڑ کر رہ جاتی اور اس کے منہ سے بے اختیار نکل جاتا کہ ہائے اللہ، میرا بیٹا کہاں گیا۔ اس کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ ایک بوڑھی ماں اور جوان لڑکے کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، لیکن بیٹا بھی غلط لوگوں سے دوستی لگائے بیٹھا تھا اور برے لوگوں نے اسے غلط راستے پر ڈال دیا۔ وہ لڑکا رات کو دیر تک گھر سے باہر رہنے لگا۔ بوڑھی ماں نے اسے بہت بار سمجھایا کہ بیٹا رات کو جلدی گھر آ جایا کرو، میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں اور خوف محسوس ہوتا ہے اور حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تمہاری فکر بھی لگی رہتی ہے اور اپنی بھی پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میرے بیٹے دیر نہ کیا کرو۔ لیکن وہ بیٹا اپنی ماں کی ایک بھی نہیں سنتا تھا۔ وہ بیٹا اپنی ماں کی باتوں کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ اگر ماں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کہتا نہیں مانتا تو جائے باڑ میں، لیکن وہ تو ماں تھی۔ ماں اپنے لختے جگر کے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ اپنے لختے جگر کے بغیر کیسے کھانا کھا سکتی تھی اور بیٹے سے پہلے کیسے سو سکتی تھی؟ محترم ناظرین، آج پھر وہی معاملہ تھا۔ رات تقریباً ساری ہی گزر چکی تھی اور اب صبح ہونے والی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں باگتی باگتی دروازے پر گئی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے اس کا بیٹا کھڑا تھا۔ ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دیر ہو گئی تو خیر ہے، چلو بیٹا صحیح سلامت گھر تو لوٹ آیا۔ بیٹا کہنے لگا اماں مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے مجھے روٹی لا دو، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں۔ جیسے ہی بیٹا اندر آیا اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ماں کہنے لگی اچھا بیٹا اچھا، لے کر آتی ہوں۔ اور ماں کہنے لگی بیٹا میں نے بھی ابھی کچھ نہیں کھایا، میں بھی تیرا انتظار کر رہی تھی، مگر بیٹے تو یہ تو بتا کہ آج دیر سے کیوں آیا اور کہاں چلا گیا تھا؟ میں تو بہت پریشان ہو کر پاگل ہو چکی تھی۔ بیٹا بولا ماں وہ دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے سینما چلا گیا تھا، فلم دیکھتے دیکھتے دیر ہو گئی اور اس کے بعد میں دوستوں کے ساتھ گھومنے چلا گیا۔ ماں بولی بیٹا یہ تو کیسے لوگوں سے دوستی لگا بیٹھا ہے جنہوں نے تجھے غلط راستے پر لگا دیا ہے؟ بیٹا کتنی بار تمہیں پولیس لے جا چکی ہے اور میں اب لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ بیٹا اب تو محلے والے بھی کہتے ہیں یہ تو بدماش کی ماں ہے۔ بیٹا کچھ تو خیال کر، تیرا باپ تو ایسا نہ تھا اور تیری ماں بھی ایسی نہیں ہے، پھر تو کیوں وہ لوگوں سے دوستی لگائے بیٹھا ہے؟ ماں تو سچ کہہ رہی تھی، لیکن بیٹا الٹی سیدھی فلمیں دیکھ کر اور غلط لوگوں کے ساتھ رہ کر اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ ماں کی پیار بھری باتیں اسے زہر اور کڑوی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ صرف یہی چاہتا تھا کہ ماں اسے کچھ نہ کہے اور چپ چاپ اسے کھانا کھلا دے۔ ماں سے کہنے لگا کہ بس کر، زیادہ نصیحتیں نہ کر اور زیادہ باتیں نہ بنا، میں نے جو کہا وہی کر اور مجھے جلدی جلدی کھانا لا دے ورنہ۔ جب ماں نے بیٹے کی یہ باتیں سنی تو تھر تھر کانپنے لگی کہ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ بیٹا اب مجھے اس طرح جواب دے گا۔ تکلیف کے مارے وہ پریشان ہوئی اور غصے میں آ گئی اور بیٹے سے کہنے لگی ورنہ تو کیا کر لے گا اپنی ماں کا جس نے تجھے پالا پوسا اور بڑا کیا؟ بیٹا تجھے شرم بھی نہیں آتی؟ جا تجھے کچھ نہیں دیتی، آج بھوکا سو جا تاکہ تجھے پتا چلے کہ ماں کو جواب کس طرح دیتے ہیں۔ ماں کا بھی یہ کہنا ہی تھا کہ بیٹا غصے سے لال ہو گیا۔ اس نافرمان بیٹے نے جوتا ہاتھ میں لیا اور ماں کو مارنے کے لیے دوڑا۔ ماں بیچاری بچنے کے لیے گھر سے بھاگی، مگر گھر چھوٹا تھا اور گلی میں بہت اندھیرا تھا۔ بلاخر وہ بیٹا ماں تک جا پہنچا اور اس کو جوتوں سے مارنے لگا۔ ماں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن اپنے سنگ دل بیٹے سے اپنے آپ کو نہ بچا سکی۔ بیٹے کے جوتے ماں کے منہ پر لگے، دل سے آہ نکلی۔ اسی لمحے ماں کے منہ سے بیٹے کے لیے یوں بد دعا نکلی، اے اللہ تو نے مجھے بچہ اسی لیے دیا تھا کہ آج میں اس کے ہاتھوں سے جوتے کھا رہی ہوں۔ اے اللہ تو آج مجھے موت دے دے، میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ اے اللہ آج میری جو بے عزتی ہونی تھی ہو چکی، اب مجھے اپنے پاس بلا لے، میں اب زیادہ جوتے نہیں کھا سکتی۔ اے میرے اللہ جس بیٹے نے ماں کی توہین کی ہے اس کتے کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دے۔
ماں کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بیٹا لرز گیا۔ محترم ناظرین، اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے ماں کو وہیں چھوڑا اور سونے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سو چکا تھا اور کچھ دیر کے بعد اس کے پاؤں میں درد محسوس ہوا۔ اس نے سمجھا کہ معمولی درد ہے، ابھی ختم ہو جائے گا، مگر درد مزید بڑھتا گیا۔ محترم ناظرین، صبح ہوئی تو درد اس قدر شدید ہو چکا تھا کہ اب برداشت نہیں ہو رہا تھا اور پاؤں بھی سوج چکا تھا۔ وہ گھر سے نکلا اور بڑی مشکل سے چلتا ہوا ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر نے پاؤں کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ درد کس وجہ سے ہو رہا ہے اور پاؤں کیوں سوج چکا ہے، لہٰذا وہ مزید چیک کروانے کے لیے کسی بڑے ہسپتال میں جائے۔ اب وہ بد نصیب لڑکا لاہور کے ہسپتالوں میں گیا، لیکن کسی بھی ڈاکٹر کو اس کی بیماری سمجھ میں نہ آئی۔ پھر وہ ملتان کے مشہور ہسپتال گیا۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے بھی صاف جواب دے دیا کہ کچھ سمجھ نہیں آتا، ایک ہی رات میں اسے کس بیماری نے گھیر لیا ہے۔ محترم ناظرین، اس کا برا حال ہوتا جا رہا تھا، پاؤں دن بدن سوجتا جا رہا تھا اور درد بھی دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ بلاخر ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اس کا پاؤں دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، اب اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے۔ محترم ناظرین، اس کا پاؤں تھوڑا سا کاٹ دیا گیا، مگر پھر بھی آرام نہ آیا۔ پھر تھوڑا سا اور کاٹ دیا گیا، یہاں تک کہ اس کا پورا پاؤں کاٹ دیا گیا۔ اب وہ بد نصیب لڑکا لنگڑا ہو گیا، مگر اس کی ٹانگ ٹھیک نہ ہوئی۔ جہاں سے اس لڑکے کا پاؤں کاٹا گیا وہاں پر زخم بن گیا اور اسی زخم میں پیک بن گئی اور وہ زخم کسی بھی دوائی سے ٹھیک نہ ہوا۔ ادھر بد نصیب لڑکے کا علاج ابھی تک جاری تھا اور ادھر اس کی دکھیاری ماں فوت ہو چکی تھی۔ بیچاری بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد صرف ایک ہی ہفتہ زندہ رہی، مگر ان 7 دنوں کے دوران اس بوڑھی ماں نے کچھ نہیں کھایا تھا، صرف روتی رہتی اور یہی کہتی کہ میں سمجھی تھی بیٹا بڑا ہو کر خدمت کرے گا، مگر میں نے تو اس بڑھاپے میں بھی اس کے ہاتھوں سے جوتے کھائے ہیں، مجھے اپنے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی کہتی کہتی فوت ہو گئی۔ محترم ناظرین، ماں کے مرنے کے بعد بیٹے کی حالت بہت بری ہو گئی۔ اس کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی اور بچے ہوئے تو وہ بھی اس کے قریب نہ جاتے۔ اس ظالم شخص کی جائیداد تھی، مگر اس پر بھی بیٹوں نے قبضہ کر لیا۔ ایک دکان تھی، وہ بھی چھین لی گئی۔ اسی طرح اس سے سب کچھ چھین لیا گیا، یہاں تک کہ اب اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا اور نہ ہی علاج کے لیے رقم رہی، تو وہ بد نصیب آدمی بھیک مانگنے کے لیے رستے پر بیٹھنے لگ گیا۔ لوگ اس کو بھیک دینے کے لیے اس کے قریب تک نہ جاتے تھے۔ جیسے کتے کو کھانے کے لیے ہڈی پھینکتے ہیں، ویسے ہی اس کی طرف کھانا اچھال دیتے۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے کہ یہ وہی لعنتی اور بد نصیب انسان ہے جس نے اپنی بوڑھی ماں کو جوتے مارے تھے۔ اسی راستے پر وہ بھیک مانگتا رہا، اس کے زخم میں درد ہوتا رہا اور پیپ بہتی رہی اور ہر وقت اس کے زخم پر مکھیاں بیٹھی رہتیں اور یہ اسی درد اور مصیبت میں ہر وقت مبتلا رہتا۔ اسی حالت میں وہ ایک ہی راستے پر 4 سال تک بھیک مانگتا رہا اور جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا اس جگہ کا نام چیچا وطنی تھا۔ ایک دن چیچا وطنی میں ایک بزرگ آئے جن کا نام مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اچھی اور زبردست تقریر کرتے تھے۔ جب وہ چیچا وطنی میں آئے تو انہوں نے وہاں پر تقریر بھی کی۔ تقریر کرنے کے بعد مولانا صاحب کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر واپس جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو ایک آدمی ملا۔ وہ آدمی ایک چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہر طرف مکھیاں ہی مکھیاں اڑ رہی تھیں۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا، دانت میلے کچیلے اور بہت ہی پریشان معلوم ہو رہا تھا۔ جب مولانا صاحب اس کے پاس سے گزرے تو اس نے دردناک آواز میں کہا، مولانا صاحب ادھر تشریف لائیں، مجھے عبرت سے دیکھیں، میں ایک شیر تھا، یہ دکان اور یہ سب گھر میرے تھے، لیکن اب میں بھیک مانگتا ہوں۔ پھر اس نے مولانا صاحب کو اپنا سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح میں نے اپنی ماں کو جوتے مارے اور میری ماں اسی حالت میں مجھے بددعائیں دیتی دیتی مر گئی۔ یہ سارا واقعہ مولانا صاحب کو سنانے کے بعد اس نے زور سے چیخ ماری اور وہیں زمین پر گر پڑا۔ پھر اٹھا اور کہنے لگا، مولانا صاحب یہ دنیا کی ذلت ہے تو پھر پتہ نہیں میری آخرت کا کیا ہوگا۔ اتنا کہا اور پھر زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد اس بد نصیب شخص نے آنکھیں نہیں کھولیں اور بس یہی کہتا رہا، مولانا صاحب مجھ سے میرا رب راضی کروا دو۔ جس سے ماں ناراض ہو اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب ذلیل ہو کر رہ چکا ہوں، میری زندگی بھی برباد ہو چکی ہے۔
میرے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا چکا ہے، دنیا کی لعنت مجھ پر برس رہی ہے، ماں کی ایک بد دعا نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ مولانا سے یہی کہتا رہا، مولانا میرے لیے کچھ کرو، مگر مولانا کیا کر سکتے تھے؟ مولانا صاحب نے اللہ کی پناہ مانگی اور آگے چل پڑے۔ تو معزز ناظرین، یہاں پر آپ خود اندازہ لگائیں اور عبرت حاصل کریں کہ ماں کی نافرمانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کس طرح نازل ہوتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔